ان کی بڑی برکتیں. غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا. غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات صوفیہ نے کہی ہے. ممکن ہے آپ اس پہ اعتراض کریں جو بھی ہو، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا. ابے سالے کبھی میرا معاف کرنا، غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں. لیکن رسول پاک نے فرمایا لکھ دی ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا بے غسل، اگر وضو بے غسل ناپاکی میں نام لے گا تو اب نہیں مرے گا. لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین مکرم. اس لانتی کی بات کو تو آپ نے سنا، اس جاہل بےایمان دجال کی. یہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام اگر کوئی بغیر وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی ایسے تو میری امت کا بہت نقصان ہو جائے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ صوفیہ لکھتے ہیں کوئی مانے نہ مانے، اور پھر کہتے ہیں اب کم از کم اتنا ہوتا ہے اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں شیخ عبد القادر کا نام لے تو اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اس کا بال ٹوٹ جاتا ہے. شرم اس کو آتی نہیں ہے. معزز سامعین کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا، کسی نے پٹھان کو کہا کہ بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. پٹھان کہتا ہے خانہ خراب کا بچہ، ابھی میں 5 نمازیں پڑھ کے آیا ہوں، بغیر وضو کے 5 کی 5 ہو گئی ہیں. تو یہ چغلے مارنے کی ہیں جو یہ چغلے مار رہے ہیں یہاں پہ. تو میرے مثلا یہ سب جھوٹ پر مبنی ایک کہانی ہے. حالانکہ صرف قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ بغیر وضو کے اس کو چھو مت، ہاتھ بھی مت لگاؤ. خبردار، جس قرآن کریم کی یہ بات ہے. اور پھر اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آ کر فرما کر گئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ایسا نہ کرو ورنہ میری امت کا بہت نقصان ہو جائے گا. یہ کب فرما کر گئے، کس کو کہا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ تو اپنی قبر مبارک میں آرام کر رہے ہیں، اور اس کو کیسے کہہ کر چلے گئے؟ خیر بہرحال اس پر میں نے ان کا عقیدہ حاضر ناظر کا ویسے ہی ہے، میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. بل اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ بکواس کرنے سے پہلے لانتی اپنے عقیدے کو دیکھ، تو کیسا عقیدہ بنایا، لعنت تیری زندگی پہ الو کے پٹے. تو بہرحال یہ سب بکواس ہے، ایک گھڑا ہوا دین ہے جو کہ ان کی طرف سے آیا ہوا ہے، ان کی طرف سے بنایا ہوا ہے. اس کا اوریجنل دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سچا دین یہ نہیں ہے. جو اصل دین ہے وہ یہی کہہ رہا ہے. فقط قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کے بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام اپنی طرف سے ایڈ کر دیا اور اپنی طرف سے گھڑ دیا اور اپنا دین بنا لیا. اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹے دین سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.